الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں خبردار اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان رہتا ہے، دلوں کو سیٹسفیکشن نصیب ہوتی ہے، دلوں کو تسلی ہوتی ہے، دلوں کو تشفی ملتی ہے۔ اب ایک تابعی بزرگ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کبار تابعین میں سے ہیں، اور ان کے سینے میں جو علم کا فیضان ہے وہ براہ راست حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتقل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو راس المفسرین کہا جاتا ہے، وہ ائمہ تفسیر کے استاد ہیں۔ تو انہوں نے جن تلامذہ اور شاگردوں کو پڑھایا ان میں حضرت مجاہد بھی ہیں۔ تو حضرت مجاہد سے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت ذکر اللہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب میں ذکر اللہ کیا ہے؟ تو اگر آپ کی توجہ حاضر ہے تو ایمان وجد کرے گا۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں ذکر اللہ سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے، ذکر اللہ سے مراد وجود مصطفیٰ ہے، ذکر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی یہ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ جو کبار تابعین میں سے ہیں، یہ کوئی مسلکی آدمی تو نہیں ہے، یہ کسی مسلک اور کسی اسکول آف تھاٹ کی نمائندگی نہیں کرتے، یہ دین محمد مصطفیٰ کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ دین اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ دین میں اتھارٹی ہیں، اور براہ راست راس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فیضان لیا ہے۔ تو آپ غور کریں، وہ فرماتے ہیں ذکر اللہ سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ تو سمجھ آئی، جو چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو قرار نصیب ہو جائے، ہمارے دلوں کو چین آ جائے، وہ ذکر محمد مصطفیٰ کرے، وہ ذکر محمد مصطفیٰ کرے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جب نہیں ملتی کہیں بھی سکون کی محفل، تیری محفل دیوانے سجا لیتے ہیں۔ تو ذکر اللہ سے مراد ذکر محمد مصطفیٰ ہے، ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ اور شاید اسی لیے بلکہ یہ اگلی روایت اس کی اور تائید کر رہی ہے، کل کائنات کے بابا سیدنا آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر اتارا گیا تو آپ کو خوف کی سی کیفیت کا احساس ہوا، وحشت و تنہائی کا احساس دامنگیر تھا، وحشت محسوس ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ان کی وحشت و تنہائی اور خوف کا علاج کرو۔ اب انہوں نے ان کا آ کر روحانی علاج کیا۔ وہ روحانی علاج کیا تھا؟ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر اذان پڑھی، اذان پڑھی، اور اذان تو پڑھی لیکن جب پڑھا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کو انہوں نے مرتین دوہرا کے پڑھا، دوہرا کے پڑھا، کیونکہ حضرت جبریل کو بھی پتا تھا اس ذکر سے آدم علیہ السلام کے قلب کو اطمینان نصیب ہوگا، ان کو اس ذکر سے تشفی نصیب ہوگی، تسلی نصیب ہو گئی۔ تو دوستو پھر تو یہ کہنا بنتا ہے کہ ذکر محمد مصطفیٰ سے اہل ایمان عرفاء عاشقان مصطفیٰ ان کے دلوں کا یہ ذکر قرار اور چین ہے۔ تو میرا چین تے قرار سونیا، تیرے نال بسدی بہار سونیا۔ اور میں ایک آیت پاک کوٹ کر کے بات کلوز کر رہا ہوں، وہ قرآن کریم کی آیت فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ چکو، جب تم نماز پوری کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو ایک مسئلہ تو یہ حل ہوا کہ ہمارے بعض احباب کہتے ہیں نماز ہی ذکر ہے، اس کے بعد الگ سے ذکر کی ضرورت نہیں۔ تو بھائی نماز تو ہو چکی، بصورت نماز ذکر تو ہو چکا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بس اب اس کے بعد پھر ذکر کرو۔ تو وہ مہربانی فرمائے ہمیں ذکر کرنے دیں نا، اگر آپ کو توفیق نہیں تو ہمیں کرنے دیں۔
اور پھر اذا قضیتم الصلاۃ، جب نماز پوری کر چکو، فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ اب بتاؤ یہ اللہ کا ذکر کون ہے؟ عادت مجاہد کی بقول یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ یہ ذکر اللہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ آقا حضور علیہ السلام کا وجود مسعود ہے، حضور کی ذات ہے، حضور کا ذکر پاک ہے۔ تو پھر جناب وہ ذکر کرنا کیسے ہے نماز کے بعد؟ فرمایا قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، نماز پڑھ چکو تو پھر ذکر اللہ کیا کرو کھڑے ہو کر قیاما۔ تو ذکر اللہ تو ذات محمد مصطفیٰ ہے، تو پھر کہنے دیں کہ نماز کے بعد کھڑے ہو کر بھی ذکر مصطفیٰ کیا کرو، وقعودا، اور بیٹھ کر بھی ذکر مصطفیٰ کیا کرو۔ او میرا بھائی، جب قیاماً ذکر اللہ ذات مصطفیٰ اور قیاماً کھڑے ہو کر بھی ذکر کا حکم ہے، تو ہم تو ابھی صرف جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر جب ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو کچھ دوستوں کو ٹینشن ہوتی ہے جن کی تربیت میں کمی ہے۔ تو یہاں تو اللہ نے نماز مینشن ہی نہیں کی کہ فلاں فلاں، مطلب یہ سمجھاتا ہے کہ ہر نماز کے بعد ذکر اللہ کرو، اور ذکر اللہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ تو سمجھ آئی، ذکر مصطفیٰ ہی در حقیقت ذکر خدا ہے۔ اور کرنا کیسے ہے نماز کے بعد؟ قیاماً وقعودا، اور ہم بیٹھ کر قعوداً تو کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس عمل پہ دوام نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد وعلی جنوبکم، اللہ فرماتے ہیں کہ نماز پوری کر چکنے کے بعد پہلوؤں کے بل بھی ذکر اللہ کیا کرو، وہی ذکر اللہ جو ذات محمد مصطفیٰ ہے، جو وجود محمد مصطفیٰ ہے، جو خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ یعنی وعلی جنوبکم، پہلوؤں کے بل بھی ان کا ذکر کیا کرو۔ تو پہلوؤں کے بل بندہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ سونے لگتا ہے۔ سمجھ آئی، قرآن کہتا ہے نمازوں کے بعد بھی ذکر مصطفیٰ کیا کرو، اور سوتے ہوئے بھی ذکر مصطفیٰ کیا کرو۔ اور بھائی اسی لیے تو ہمارے شیوخ نے ہماری یہ گھٹی میں بات ڈال دی ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔